أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ مکرم اور محترم دوستوں، پیارے بھائیوں، سورہ البقرہ کی آیت کریمہ 221 کی تلاوت اور سماعت ہوئی۔ اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت کریمہ اپنے مضمون میں بالکل واضح ہے۔ اس کے اندر 3 حصوں کو تھوڑا سا ہم وضاحت کر دیں گے باعتبار شان نزول، اور تھوڑا سا عصر حاضر کے ساتھ اس کی تطبیق کی جائے گی۔ پہلا ٹکڑا جس میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، فرمایا گیا کہ اور مشرک عورتوں سے، یعنی مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ مشرکہ عورت جو ہے اس سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام مرثد ہے، میم رے سے دال، مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور بہت زیادہ بہادر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ وہاں جائیں اور وہاں سے کچھ مسلمانوں کو جس طرح بھی ممکن ہو، کوئی تدبیر، کوئی ٹرک لگا کر کچھ مسلمانوں کو نکال کر مدینہ پاک لے آئیں۔ تو یہ جب اس مشن پر گئے حضور کی طرف سے، تو زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ایک عورت تھی جو مکہ میں رہتی تھی، اس کا نام اعناق تھا، مشرک تھی، مشرکہ عورت تھی، اور حضرت مرثد اور اعناق کے درمیان ایک تعلق تھا، پسندیدگی کا ایک رشتہ تھا، ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے۔ تو جب حضرت مرثد حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، حکم کے مطابق مکہ گئے مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے، تو اس عورت کو پتہ چل گیا۔ ظاہر ہے پھر جب پتہ چلا تو ملاقات ہوئی، ایک دعوت دی، تو آپ نے اس کی دعوت کو اللہ کے خوف پر چھوڑ دیا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مرد بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ وقت گزارے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، نکاح کر لو، نکاح کر لو۔ تو اس نے کہا اب یہ بھی حضور کے فرمان پر موقوف ہے، حضور اجازت دیں گے تو نکاح کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ پھر جب آپ اپنے مشن سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس اعناق عورت سے اپنی پسندیدگی، اپنے دل کا جھکاؤ ذکر کیا، تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، اس کے بجائے وہ ایک غلام لونڈی عورت مسلمان وہ بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت پسند ہے، تمہارا دل جھکاؤ پسند ادھر ہے، لیکن یہ غلام لڑکی لونڈی جو ہے مسلمان ہونے کی بنیاد پر یہ بہتر ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے جس میں فرمایا والا امۃ مؤمن خیر من مشرک، یہ جو دوسرا ٹکڑا جس کو میں جوڑ رہا ہوں قرآن مجید کی، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر کیا ہے
کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی بڑے مشہور صحابی ہیں، بلکہ 2-4 مرتبہ ان کا ذکر پاک بھی ہماری گفتگو میں آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس ایک باندی، ایک لونڈی کنیز رہتی تھی۔ کسی خطا پر آپ نے اس کو تماچا مار دیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یہ تو اچھا نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیسے لوگ تھے کہ اپنا احتساب خود کر لیتے تھے، اپنے آپ کو خود ہی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر لیتے تھے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی ایمانی حالت کیا ہے، وہ جو تیرے پاس لونڈی رہتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی توحید، وحدانیت، الوہیت پر ایمان رکھتی ہے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان رکھتی ہے، وہ روزہ بھی رکھتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ وہ مومنہ عورت ہے۔ پتہ چل گیا کہ وہ مومنہ عورت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور اس نے آپ کو سچا نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میں اس کو آزاد کر دوں اور اس سے نکاح کر لوں تو؟ آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے اس غلام عورت کو آزاد کیا اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو پھر لوگوں نے شور مچا دیا، اوے عبداللہ، اے ابن رواحہ، تو نے ایک سیاہ فام کالی کلوٹی لڑکی سے جو ایک غلام تھی اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ اس کے مقابلہ میں وہ ایک لڑکی بڑی حسین ہے، مالدار ہے اور آزاد ہے، اگرچہ مشرکہ ہے، مسلمان نہیں ہے، اگرچہ مشرکہ ہے، وہ بالکل تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اگر ایک غلام لونڈی عورت مومن ہے تو وہ مشرک عورت سے بہتر ہے۔ یہ دونوں آیت ایک ہی آیت کے اندر 2 ٹکڑے تھے، جو ان کا ایک پس منظر ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، مفسرین نے جو بیان کی۔ اس کے بعد پھر اب مردوں کی طرف یہ ہے، فرمایا گیا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اب مردوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی بیٹیاں جو ہے ان کو بھی مشرک مردوں کے ساتھ نکاح میں نہ دو۔ یہاں تو تھا نا مرد کا مشرکہ سے شادی کرنا، اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیٹیاں مشرک مردوں کو نہ دو، کیونکہ مسلمان ایک غلام ہو وہ اس مشرک سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر آج کے زمانے سے اس کو تھوڑا سا موجودہ حالات سے اس کی تطبیق کریں تو حکم تو بالکل واضح ہے، لیکن انتہائی افسوس کہ قرآن اتنی صراحت کے ساتھ کھلے لفظوں میں بات بیان کر رہا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مسلمان مرد کو کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت ملتی ہے، جو ہم سورہ مائدہ میں جا کر تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی تو سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ لیکن ہم موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں تو لڑکے لڑکیاں مسلمان ہوتے ہیں اور پھر بڑی آسانی سے غیر مسلم لڑکے لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ یا تو مسلم اور غیر مسلم کمیونٹی اکٹھی رہ رہی ہے، یا پھر وہ جو مخلوط تعلیمی ایک نظام ہے جہاں لڑکے لڑکیوں کی آسانی کے ساتھ دوستیاں ہو جاتی ہیں، پھر یہ انٹرنیٹ کے جو سلسلے ہیں یہاں پر دوستیاں کر لیتے ہیں اور پھر شادی کر لیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اے مردو تمہیں پسند ہو، اے عورتوں تمہیں پسند ہو، لیکن اگر مومن نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ پسند بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کا کتنا واضح حکم ہے۔ اب اس کے ذمہ دار جہاں وہ لڑکے لڑکیاں ہوئے ہیں موجودہ حالات میں، وہ یقیناً پھر تھوڑا بہت قصور والدین کا بھی جائے گا، جو نظر نہیں رکھتے، جو روکتے ٹوکتے، ٹھیک ہے بچے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں سب کچھ۔ ہم چونکہ تھوڑا سا پبلک ڈیلنگ ہے والدین کے ساتھ، سب کچھ اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اور پھر جہاں تھوڑا سا ہوتا ہے تو بچوں کی مرضی تھی چلو کر لیا۔ تو شریعت کے اندر بچوں کی مرضی کا کیا، منع کرو، آپ بڑے کس چیز کے،
آپ بڑے کس چیز کے؟ بلکہ میں آپ کو یہاں پہ بیان کروں کہ یہ لڑکے لڑکیاں جو باہر دائیں بائیں شادیاں کر لیتے ہیں، خاندان کے اندر بچیاں بیٹھی ہیں جو بہتر ہوتی، ان سے شادی نہیں کی۔ وہ دیکھو نا، کالی کلوٹی سی، وہ لوگوں نے تانا بھی کسا، ایک سیاہ فام لڑکی سے شادی کر لی، ایک غلام لڑکی کو سے شادی کر لی۔ آپ کوئی قرآن کہہ رہا ہے غلام ہو کالی ہو بالکل کوئی مسئلہ نہیں، مومن ہو، دل والی ہو، یعنی دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، دل کے اندر نور ہونا چاہیے، تو وہ چلے گا، بجائے اس کے کہ مالدار بھی ہو، حسین جمیل بھی ہو لیکن مشرک ہو، تو نسل پیدا ہوگی۔ آپ تو نکل کے کاروبار پہ، وہ لے کے بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کو بتوں کے آگے لے کے، تو وہ اپنی نسل کو کیا کرے؟ نسل تو باپ کے خون سے چلتی ہے نا جی۔ اب لیکن عقائد کون سے چل رہے ہیں؟ اماں جی والے۔ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے جہاں لڑکے لڑکیاں اس مخلوط اور مربوط عجیب و غریب قسم کے نظام کے قصوروار ہیں، وہاں وہ والدین جو اس پہ راضی سے خوشی سے اجازتیں دی وہ بھی قصوروار ہیں، حکمران بھی قصوروار ہیں کہ جو اختیار رکھنے کے باوجود اس پر کوئی قانون سازی اور پابندی نہیں لگاتے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی قصوروار ہیں جو نام نہاد جاہل قسم کے اسکالرز اور لبرلزم کے جو مدعی ہیں، وہ ٹی وی پر بھی آ گئے، اخباروں میں بھی لکھنے والے قلم کار، چلتا ہے جی چلتا ہے، اس کی تائید کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، کوئی بھی دین میں کوئی سختی نہیں ہے، یہ واضح حکم نہیں آ گیا، اس کے لیے کوئی الگ سے فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب قصوروار ہیں، لیکن سب سے پہلا دشمن جو ہمارا ہوتا ہے ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے تو خود پہ چاہے آگے پہاڑ بھی ہو، مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور رمضان شریف جو ہے وہ اس کا بڑا سبق دیتا ہے کہ نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ یہ موسم ہمیں دستیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔